کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا صلح کے اوپر، لیکن اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو صلح کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیت لے لیں. اور دیت کے اندر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار جو طے ہے وہی لیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور کہیں کم بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ جب قصاص ہوتا ہے اس کے اندر جب صلح ہوتی ہے تو وہ صلح کے اندر دیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر قتل عامد ہو اس میں قصاص واجب ہوتا ہے، اور قصاص کو ختم کرنے کے لیے اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء صلح کرنا چاہیں تو شرعاً اجازت ہے کسی بھی مقدار پر، چاہے وہ دیت کی شرعی مقدار سے کم ہو یا زیادہ ہو، یا ویسے ہی معاف کرنا چاہیں یا کہیں زیادہ لینا چاہیں، ہر اعتبار سے ان کو صلح کرنے کی اجازت ہے. یہ قرآن نے فرمایا. لیکن آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس آدمی کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئی. اور معافی کا کیا مطلب ہے؟ فالعفو ان یقبل الدیۃ فی العمد. معافی کا مطلب یہ ہے کہ قتل عمد کے اندر قصاص واجب ہوتا تھا، مگر مقتول کے ورثاء دیت قبول کر لیں. جب قبول کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے سے پیچھا کریں گے. واداء الیہ باحسان، اور اچھے طریقے سے ادائیگی کریں گے. تو یہ جو ہے نا فاتباع بالمعروف، اس کا تعلق ہے مقتول کے ورثاء سے، کہ مقتول کے ورثاء قصاص کے بجائے اگر صلح پر راضی ہو جائیں، معافی کر لیں، تو وہ جو جس بدل صلح ہے اس میں معروف طریقے سے اس کے پیچھے جائیں گے. یعنی بہت تنگی نہ کریں، بلکہ کہہ دیں ٹھیک ہے بھئی تم 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر یہ اتنی رقم ادا کرو، 10 کروڑ روپے یا 10 لاکھ روپے یا جو بھی آپس میں صلح میں طے ہو جائے. تو وہ مقتول کے ورثاء اتباع کریں گے معروف طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل ادا کرے گا اس معاف کرنے والے کو اچھے طریقے سے. تو مقتول کے ورثاء کے لیے حکم کیا ہے؟ اتباع بالمعروف. اور قاتل کے لیے حکم کیا ہے؟ اداء الیہ باحسان، کہ تم اچھے طریقے سے، ایک تو تم نے ان کے آدمی کو قتل کیا، پھر انہوں نے معاف کر دیا اور قصاص لینے کے بجائے وہ بدل صلح پر راضی ہو گئے ہیں، تو تم اچھے طریقے سے ادا کر. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. کیا مطلب؟ کہ بنو اسرائیل کے اندر دیت کی اجازت نہیں تھی، قصاص واجب ہوتا تھا، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے اور بدل صلح کی اجازت دے دی ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. لیکن اس کے بعد اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا اس کے لیے عذاب علیم ہے. کیا مطلب؟ کہ مقتول کے ورثاء نے کہا کہ پہلے تو اس سے پیسے لے لو، پھر جب موقع ملے گا اس کو قتل بھی کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، اس کو پیسے بھی لیں گے اس سے، پھر قتل بھی کریں گے اس کو. تو قرآن نے کہا کہ اگر تم نے صلح کر لی ہے اور پیسے لے لیے ہیں، فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب. یعنی یا تو تم صلح مت کرو، تمہیں چاہیے کہ قصاص لو اس سے، کیونکہ قرآن نے اور شریعت نے تمہیں قصاص لینے کی اجازت دی ہے، بلکہ قصاص لینا فرض ہے. اور بنو اسرائیل کے اندر صرف قصاص ہی واجب تھا. لیکن اگر تم صلح کر رہے ہو تو صلح کرنے کے بعد صلح ہونی چاہیے، اور تم صحیح طریقے سے اتباع بالمعروف کرو، قاتل صحیح طریقے سے ادائیگی کرے احسان کے ساتھ. لیکن جب ایک مرتبہ صلح ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ مما کتب علی من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر تو صرف قصاص فرض تھا، لیکن تمہیں دیت کی اجازت دے دی گئی تو یہ تخفیف ہو گئی. لیکن آگے فرما دیا ومن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. تو اعتداء کا کیا مطلب ہے؟ قتل بعد قبول الدیہ، کہ دیت بھی قبول کر لی اور پھر بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، تو یہ تو اعتداء ہے، حد سے تجاوز ہے. فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب. آگے روایت پڑھ لو، ایک روایت بس چھوٹی سی ہے. حدثنا
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ نے قصاص کو فرض کیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے قصاص کو، اللہ نے لکھ دیا ہے قصاص کو کہ قاتل کو پکڑو اس سے قصاص لو. واللہ سبحانہ و تعالی. ابن ابراہیم ابن المغیرة ابن البردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بعلومه وبرکاته آمین. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله تعالى عنهم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. وبه قال حدثني عبد الله بن المنير سمع عبد الله بن بکر السہمی قال حدثنا حمید عن سہمیہ کیوں یہ پیچھے عبداللہ سے چلو. قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرشا فعرضوا الأرشا فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا القصاص فأمر رسول الله فأبوا القصاص جی وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن نضر رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره. بس بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. بات چل رہی تھی کہ قصاص فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے قصاص کی فرضیت کا حکم قرآن مجید کے اندر نازل کیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل. البتہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. جس طرح کہ نماز جنازہ فرض ہے مگر فرض کفایہ ہے. اسی لیے اگر امت کے کچھ افراد یہ نظام قائم کر دیں تو باقی سے یہ فریضہ خود بخود ساقط ہو جائے گا. تو بہرحال قصاص کا لینا یہ فرض ہے. تو جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پہلی روایت جو مختصر ہے جو کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ کتاب اللہ القصاص کہ اللہ کی کتاب ہے قصاص یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے قصاص کو. اگلا واقعہ نقل کیا تھا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ان کی پھپھی تھیں جن کا نام تھا ربیع بنت النضر. ان کا نام تھا ربیع بنت النضر. یہ انس ابن مالک ابن النضر اور ان کے ایک چچا ہیں ان کا نام ہے انس ابن النضر اور ان کی پھوپھی ہیں ان کا نام ہے ربیع بنت النضر. تو ربیع جو ان کی پھوپھی ہیں انہوں نے ایک جاریہ کے سنیہ کو توڑ دیا. پتہ نہیں سنیہ اولیہ تھا یا سنیہ سفلا تھا لیکن بہرحال مکہ مارا یا کوئی چیز ماری جس سے اس لڑکی ویسے شابہ عاقلہ بالغہ تھی جیسا کہ کتاب الدیات کے اندر روایت آ جائے گی مگر چونکہ نوجوان تھی تو اس لیے اس کو جاریہ سے تعبیر کر دیا ورنہ وہ حرہ عاقلہ بالغہ تھی شابہ تھی.
تو ان کی پھپھی نے اس لڑکی کے دانتوں پر مارا اور اس کے دانت توڑ دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر عمدن یہ کام کیا جائے تو قصاص واجب ہوتا ہے. السن بالسن. كتبنا علیہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كتبنا علیہم فیہا، ہم نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا تھا اس میں، کس میں؟ توریت میں. كتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا بنو اسرائیل پر، اور یہی حکم اس امت اسلامیہ کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی کے دانت توڑیں گے آپ کا دانت توڑا جائے گا، اور اگر آپ کسی کا کان کاٹیں گے آپ کا کان کاٹا جائے گا. جی، اور چاہے آپ کوئی بھی ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن اسلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے. تو حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، اور لیکن غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے ایک جاریہ کے دانتوں کو توڑ دیا. وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فطلبوا الیہ العفو. تو یہ جو ربیہ کے گھر والے تھے انہوں نے اس جاریہ سے معافی کا مطالبہ کیا کہ آپ معاف کر دو، بلکہ مطالبے کے بجائے ترجمہ کر لو درخواست کا، کہ طلب کیا یعنی درخواست کی کہ معاف کر دیں. فابوا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے سے مراد کیا ہے؟ لڑکی کے متعلقین نے انکار کر دیا. فعرضوا العرش، تو ان لوگوں نے دیت کو پیش کیا کہ ایسا کرو کہ پھر دانت کے بدلے میں دانت نہ توڑو بلکہ دانت کے بدلے میں دیت لے لو، کیونکہ ایک دانت کے بدلے میں 5 اونٹ ہوتے ہیں، تو 5 اونٹ لے لو، 2 دانت ٹوٹے تو 10 اونٹ لے لو. فابوا، انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہم تو نہ معاف کریں گے نہ دیت لیں گے. فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لڑکی کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. وابوا الا القصاص، اور انہوں نے قصاص کے علاوہ باقی سب چیزوں سے انکار کر دیا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا کہ یہ جو ربیہ ہیں ان کے بھی دانت توڑو. وہاں ان کے بھائی تھے، ان کا نام تھا انس ابن النضر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، کیا ربی کے دانتوں کو، ربیہ کے اتکسر ثنیۃ الربیع، کیا ربیہ کے دانتوں کو توڑا جائے گا؟ نہیں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے دانتوں کو نہیں توڑا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، کتاب اللہ القصاص، اللہ نے فرض کیا ہے قصاص کو، یعنی تم جو بھی کہو، لیکن حکم شرعی یہی ہے کہ دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان. فرضی القوم، لیکن ایسا ابن نظر نے جو دعا کی یا جو بات کی وہ قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ قوم راضی ہو گئی، یعنی لڑکی کے گھر والے راضی ہو گئے، انہوں نے معاف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کو پورا کر دیتے ہیں. یعنی بعض لوگ اتنے اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یا ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں اور وہ کام ان کے موافق ہی ہو جاتا ہے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، حدیث پڑھی ہوگی آپ نے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پراگندہ ہوتے ہیں، غبار آلودہ ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، دروازوں پہ ان کو دھکا دیا جاتا ہے، کوئی ان کو اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ان کا حال اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے اوپر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں.
رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. تو جس طرح وہ روایت ہے تو اسی کا ایک مصداق انس ابن النضر بھی تھے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس بندے ایسے ہوتے ہیں. اور اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی کہ قصاص ہے، سب سے لیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء یا مجروح کے ورثاء قصاص کو چھوڑ کر دیت پر یا عرش کے اوپر راضی ہو جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک نیک آدمی کا کلام موحش ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ سخت ہوتا ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ محض زبان سے نکلا ہوتا ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نہ اس کی تکفیر کی جائے گی نہ اس کی تفسیق کی جائے گی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قصاص لو، اور قصاص اللہ نے فرض کیا ہے. اور انس ابن نظر کہہ رہے ہیں لا واللہ لا تکسر سنیتها یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے یا رسول اللہ. بظاہر یہ دیکھنے میں معارضہ ہے، مقابلہ ہے، کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ ان کا مقصد مقابلہ نہیں ہے بلکہ اپنی بہن کو بچانا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا ہی کر دیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کی بات کو پورا کر دیا. اور اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ بسا اوقات کسی ولی اللہ کا کلام موحش ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں توحید کے خلاف نظر آتا ہے یا سنت کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن جب تک اس کے اندر تعویل ممکن ہو تو حتی الامکان اس کے اندر تعویل کی جائے گی، کیونکہ اس کی پوری زندگی ایک طرف ہے اور یہ جملہ دوسری طرف ہے. اس ایک جملے کی وجہ سے ہم اس کی پوری زندگی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی پوری زندگی کو دیکھ کر ہم اس جملے کے اندر کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے. یہ وہ بات ہے جو ڈاکٹر عثمانی وغیرہ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے انہوں نے سب کی تکفیر کی ہے نا. جانتے نہیں ڈاکٹر عثمانی تھا ایک، یہاں چلا گیا اب تو دنیا سے، تو وہ سب کو کافر کہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کافر، اور فلاں حضرت علی اجویری کافر، اور ہر ایک کے کلام سے اس نے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ نکال لیا کہ جس سے توحید کے خلاف کی بو آتی تھی، تو سبھی کو کافر، اور جو نہ مانے وہ بھی کافر. تو وہ سب کی تکفیر کرتا تھا. تو وہ اس نے یہ بات موقف اختیار کیا. تو بزرگ یہی کہتے تھے کہ بھئی ایک آدمی کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکلا ہے مگر اس کے اندر 99 احتمالات صحت کی ہیں، الٹ 99 احتمالات صحت کے ہیں، ایک احتمال کفر کا ہے، اس کی ساری زندگی دیکھ کر آپ کفر کا احتمال کیسے لے سکتے ہو؟ اس لیے اس کو معنی حقیقی پر محمول نہیں کریں گے بلکہ معنی مجازی پر محمول کریں گے، جبکہ مجاز متعارف بھی ہو. تو بات یہ چل رہی ہے کہ انس ابن نضر رضی اللہ عنہ کا کلام دیکھنے کے اندر اگرچہ بڑا موحش تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معارضہ اور مقابلے والی صورت بن رہی تھی، لیکن چونکہ ان کی نیت بھی صحیح تھی اور عقیدہ بھی صحیح تھا تو اس لیے اس جملے کی بنا پر ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا بلکہ تعویل کی گئی اس کی. چلو جی. باب قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه قال حدثنا مسدد. آیتیں جن پر آپ خوب تقریریں کر چکے ہوں گے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہاں جا کے نا اس پہ بھی تقریر کر دینا کتب علیکم القصاص فی القتلى کے اوپر بھی. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصم. عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ اہل جاہلیت رکھا کرتے تھے بلکہ مسلمان بھی رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی مکہ مکرمہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. لیکن جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ من شاء صامہ و من شاء لم یصومہ، جو چاہے روزہ رکھے عاشورہ کا اور جو چاہے
نہ رکھے، بلکہ مدینہ منورہ آ کر آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک کے بجائے 2 روزے رکھ لو، 9-10 کے یا 10-11 کے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے صرف 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ آئے تو سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مشابہت سے بچنے کے لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لیا کرو۔ تو بہرحال جب تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو عاشورہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، استحباب اب بھی باقی ہے جی، لیکن استحباب ہے، وجوب نہیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان رضی اللہ عنہ پڑھا، رضی اللہ عنہا پڑھا، رضي الله عنها وعنهم قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر۔ عاشورہ کے روزے رمضان سے پہلے رکھے جاتے تھے، جب رمضان نازل ہو گیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، ہے مستحب لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے جی۔ وبه قال حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فدن فكل۔ علقمہ ابن قیس روایت کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے پاس اشعث ابن قیس الکندی تشریف لائے، وہو یطعم، اور حال یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کھانا کھا رہے تھے دوپہر میں، فقال الیوم عاشوراء، تو اشعث ابن قیس نے کہا کہ آج تو عاشوراء کا دن ہے، ظاہر روزہ رکھ کر آئے ہوں گے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آج تو عاشوراء کا دن ہے، مراد یہ کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا رمضان کے نازل ہونے سے پہلے، لیکن جب رمضان نازل ہو گیا دوری کا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ فدنو فکل، آؤ تم بھی کھا لو، فدنو فکل، دنا یدنو دنون، قریب آنا، تم بھی قریب آ جاؤ تم بھی کھا لو۔ معلوم ہے کہ آپ مستحب کے ترک پر نکیر نہیں کر سکتے مولانا، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مستحب پر عمل نہیں کرتا آپ اسے گھور گھور کے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ نکیر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نکیر جو ہے وہ یا تو سنت مؤکدہ پر ہوگی یا واجب پر ہوگی یا فرض پر ہوگی، فرض پر بہت سخت نکیر ہوگی اور جناب واجب کے اوپر اس سے کم درجے کی نکیر ہوگی، اور سنت مؤکدہ پر ملامت کی جائے گی، نکیر بھی نہیں ہوگی بلکہ ملامت کی جائے گی، اور مستحب کے ترک پر آپ ملامت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ رکھو تو ثواب ملے گا، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں، تو کیسے آپ ملامت کریں گے، کیسے آپ نکیر کریں گے؟ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ یہ آدمی اعتراض کر رہا ہے رمضان کا، معاف کیجئے، عاشوراء کا روزہ نہ رکھنے پر اعتراض کر رہا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ادنو فکل، یعنی اس طرح اس پر مستحب کے اوپر اتنا زور مت دو کہ یہ واجب بن جائے۔ اور یہ آج کل کا فتنہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی چیز پر اتنی زیادہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ مستحب سے نکل کے کہاں چلی جاتی ہے، سنت مؤکدہ پہ چلی جاتی ہے، پھر اور سب زور لگاتے ہیں تو وہ واجب بن جاتی ہے، جب اور زور لگاتے ہیں فرض بن جاتی ہے۔ عالم جو ہے اس کو ترغیب بھی احتیاط سے دینی پڑتی ہے، اس کو فرضوں پہ زور زیادہ لگانا پڑتا ہے، اس سے کم واجب پر، اس سے کم سنت مؤکدہ پر، اس سے کم مستحب پر۔ لیکن جو عام آدمی بیچارہ نیک آدمی، ظاہر اس کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیا ہے، تو وہ ایک ہی درجے میں سب پر زور لگاتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ معذور ہے،
ہے جی، اس سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اللہ نے جس کو تھوڑی سی عقل بھی دی ہے یا علم بھی دیا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھ کر نکیر کرے اور دیکھ کر زور لگائے کہ کس چیز پر کتنا زور لگانا چاہیے. اگر آپ نے عاشورہ کے روزوں پر بہت زیادہ زور لگا دیا، بہت زیادہ ترغیب دے دی، تو ڈر ہے کہ وہ مستحب سے نکل کے کہاں چلا جائے گا؟ سنت مؤکدہ چلا جائے گا، اور مستحب کو سنت مؤکدہ قرار دینا اس کی تو اجازت نہیں ہے. تو اشعث ابن قیس نے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ آج تو عاشورہ کا روزہ، یعنی آپ نے کیوں نہیں رکھا، کیوں کھا رہے ہیں، اس پر عبداللہ ابن مسعود نے یہ جواب دیا رضی اللہ عنہ. مولانا دین سمجھنا آسان نہیں ہے، صحابہ سے سمجھ میں آتا ہے، یہ خیر القرون سے سمجھ، یہ بعد کے لوگوں کی کہانیوں سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ آتا ہے قرآن حدیث سے. اور قرآن حدیث کو زیادہ سمجھنے والے جو ہیں وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں اور فقہاء امت ہیں. چلو جی. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم. دیکھو اس میں آ رہا ہے کہ وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصومه، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں، کیونکہ آگے آ رہا ہے فلما قدم المدینہ. معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ آپ مکہ مکرمہ میں بھی رکھتے تھے اور پھر مدینہ جب تشریف لائے وہاں بھی رکھتے رہے. جی. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفرضية وترك عاشوراء. رمضان الفریضہ، تو رمضان جو ہے وہی فرض ہوا. جی. وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. اور عاشورہ کو چھوڑ دیا گیا. یہاں عاشورہ کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی فرضیت چھوڑ دی گئی. اب جو چاہے روزہ رکھ لے یعنی ثواب ملے گا، اور جو چاہے چھوڑ دے یعنی اس پر کوئی ملامت یا نکیر نہیں کی جائے گی. البتہ ترغیب دی جا سکتی ہے، ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی عاشورہ کا بھی روزہ رکھو، اس سے پہلے نمی کا بھی رکھ لو، 10ویں بھی رکھ لو. تقریر بھی آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں، مگر عالم کو تقریر احتیاط سے کرنی پڑتی ہے کہ کہیں وہ حد سے زیادہ سنت موقدہ میں داخل نہ ہو جائے. جی. ساجی، آج کل اگر صرف عاشورہ کا روزہ رکھا جائے تو اس میں مشابہت ہوگی؟ مشابہت تو نہیں ہے، اس لیے گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 ہونا چاہیے. جب آپ نے فرمایا تو حتی الامکان اسی کو اختیار کرنا ہے. لیکن یہ کہ کوئی مجبوری ہے، مثلا صرف 10 ہی کو چھٹی ہے، آگے پیچھے چھٹی نہیں ہے، آدمی نے محنت کا کام کرنا ہے، روزہ رکھنا مشکل ہوگا، تو خالی 10 کو بھی رکھ لے تو کوئی ناجائز نہیں ہے. نعم. باب قوله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ایاما معدودات، یہ رمضان کے روزے گنتی کے دن ہیں، یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. تو تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں سے. اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں گے ایک مسکین کے کھانے کا. اور جو آدمی خیر کا کام کرے، نیکی کا کام کرے تو یہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ بات ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ شروع کے اندر اجازت تھی کہ اگر آدمی روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے اور روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور منسوخ ہونے کے بعد حکم کیا آ گیا کہ من شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی رمضان میں موجود ہو وہ روزہ رکھے. فلیصم امر آ گیا، امر وجوب کے لیے. قرآن مجید کا یہ وجوب فرضیت والا ہے، اس لیے روزے رکھنے فرض ہو گئے ہر آدمی پر جو استطاعت والا ہو. لیکن اگر استطاعت نہ ہو، مثلا بیمار ہے یا سفر پر ہے یا حاملہ ہے
یا عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو پھر بچے کو میں دودھ نہیں پلا سکوں گی، بچے کا نقصان ہوگا، ان تمام صورتوں کے اندر قرآن نے یہ فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، وہ روزہ فی الحال قضا کر دے اور بعد میں کچھ اور دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے۔ علیہ اجماع الصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جی۔ وقال عطاء يفطر من المرض كله كما قال الله، اور عطاء ابن ابی رباح نے فرمایا کہ تمام امراض سے وہ افطار کر سکتا ہے۔ یہ جو عطاء ابن ابی رباح تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ تمام امراض سے افطار کر سکتا ہے، مراد یہ کہ وہ امراض کہ جن میں روزہ رکھنا مشکل ہو، یہ نہیں کہ کوئی بھی تکلیف ہے آنکھ میں یا کوئی کان میں، اس کی وجہ سے بھی آپ روزہ چھوڑ دیں، تو مراد وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں تنگی پیدا ہوتی ہو، مشکل ہو رہا ہو، تو اس صورت میں روزے کو ترک کرنے کی اجازت ہے، چاہے کوئی سی بھی بیماری ہو۔ جی۔ وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان۔ بس، اور حسن بصری اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جو عورت دودھ پلانے والی ہے یا عورت حاملہ ہے، اگر ان دونوں کو اپنی جان پر ڈر ہو یا اپنے بچے پر ڈر ہو تفطران، تو وہ روزے میں افطار کر دیں گی، یعنی روزہ چھوڑ دیں گی، ثم تقضیان، اور پھر وہ روزے کی قضا کریں گی۔ ائمہ اربعہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ کے لیے اگر روزہ رکھنا مشکل ہو یا طبیب یا طبیبہ نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہو یا ظن غالب ہو کہ میں روزہ رکھنے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلا سکوں گی، اس کو نقصان ہوگا، ان سب صورتوں کے اندر فی الحال افطار کر کے روزے کو ترک کرنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے۔ علیہ اجماع الصحابہ والعلماء رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب حق اللہ کا حق العبد کے ساتھ تعارض آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ترجیح دی جاتی ہے حق العبد کو، علماء کے نزدیک مولانا۔ تو جو علماء فقہا اور صحابہ ہیں خیار هذه الامہ، ان کے ہاں ترجیح دی جاتی ہے حقوق العباد کو، اس لیے کہ بندہ اپنے حق کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی کوئی احتیاج نہیں ہے، تو اللہ کا حق بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، اور نہ بھی ادا ہو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن انسان کا حق ضائع ہو جائے گا، نقصان ہوگا اسے بھی اور جس نے اس کو حرج کیا ہے اس کو۔ اس لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ معصوم بچے کی وجہ سے جو ماں کے پیٹ میں ہے یا دودھ پی رہا ہے، اگر ماں افطار کر دے بعد میں قضا کر لے فرض روزہ تو شرعاً جائز۔ چلو۔ وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكين خبزا ولحما وأفطر قراءة العامة يطيقونه۔ کیا پڑھ رہے ہو مولانا؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ مانسیرہ میں تم نے صحیح نہیں پڑھا، یہ افطر قراءة العامة کہاں سے آ گیا؟ پھر سے پڑھو۔ وافطر قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر۔ چلو۔ اما الشیخ الکبیر، باقیرہ وہ بوڑھا آدمی کہ جس کو روزے کی طاقت نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک آدمی ہے 80 سے 90 سال اس کی عمر ہے اور جناب روزہ رکھنے کی اب اس میں طاقت نہیں رہی، یا کوئی دل کی تکلیف ہے یا شوگر کی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، تو ان سب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اب روزہ چھوڑنے کے بعد اگر ظن غالب یہ ہو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دیں گے، یا میں رمضان کے بعد وقفے دے دے کر ایک ایک کر کے کسی نہ کسی طریقے سے قضا کر لوں گا، پھر تو قضا کرنا ہی ضروری ہے، فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں یا آدمی عمر کے ایسے حصے میں ہوتا ہے کہ اس کو ظن غالب یا یقین ہوتا ہے کہ اب دوبارہ میرے لیے روزہ رکھنا بظاہر حال ممکن نہیں ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔
قرآن نے بھی یہ فرمایا فدیۃ طعام مسکین، اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. جب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تو فقط اطعم انس بعدما کبر عاما او عامین. جب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کھانا کھلایا 1 سال تک یا 2 سال تک، ہر دن وہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، روٹی اور گوشت. فقیر کو بلا لیتے تھے، مسکین کو اس کو کھانا کھلاتے تھے اور فدیہ ادا کر دیتے تھے. تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے مسئلے پر عمل کر کے دکھایا کہ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو بوڑھے آدمی کو جس کو اب روزے کا تحمل نہیں اور آگے قضا کا امکان نہیں، وہ اگر فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. بات ختم ہو گئی. قراءۃ العامۃ یطیقونہ وہو اکثر، عام لوگوں کی جو قراءت ہے یعنی عام قراء کی وہ یہی ہے یطیقونہ، لیکن آگے آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو پڑھتے تھے وعلی الذین یطوقونہ، وعلی الذین یطوقونہ، لیکن یہ قراءت شاذہ ہے تو اس کو قراء نے تو اختیار نہیں کیا، تواتر سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. چلو جی کہاں جی کسی عذر کی وجہ سے اگر رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے بعد میں، عذر کی وجہ سے اگر رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے بعد میں رکھتا ہے، پھر تو بعد میں جب رکھے گا تو اس کو رمضان کی فضیلت ملے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں ملے گی؟ جب اللہ نے اس کو اجازت، تم نے اجازت دی، اللہ نے اجازت دی. اس نے جو روزہ چھوڑا تھا اللہ کی اجازت سے چھوڑا تھا یا مولوی کی اجازت سے چھوڑا تھا؟ مولوی نے جو بتایا تھا وہ بھی اللہ ہی کی اجازت سے بتایا تھا، تو اس کو تو فضیلت پوری ملے گی. جی استاد جی اگر کوئی شخص بیمار ہونے کے باوجود روزہ رکھے، استاد جی شوگر ہے اور ڈاکٹر نے اس کو منع بھی کیا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں، تو پھر روزہ عزیمت پر عمل ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا. اور اصل میں اس میں اعتبار جو ہے وہ زیادہ اپنا ہی ہے، اور اسی لیے آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب سنا ہوگا کہ رائے مبتلا بھی ہی، کیا کہتے ہیں وہ، اعتبار ہے کس کا؟ رائے مبتلا بھی کا. ایک آدمی کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ روزہ مت رکھو، اور لیکن وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو روزہ رکھ کے فائدہ ہی ہوتا ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تو عزیمت یہی ہے کہ روزہ رکھے. البتہ خود اگر اس کو یہ محسوس ہونے لگے کہ میرے لیے روزہ رکھنا سخت تکلیف دہ ہو رہا ہے، اب میرے بس میں نہیں ہے، پھر چھوڑ سکتا ہے. جی وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليست بمنسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. روایت نقل کیا تھا ابن ربی رباح سے، انہوں نے سنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اس آیت کو اس طریقے سے پڑھ رہے تھے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان لوگوں پر جن کو روزہ طوق بنا کے ڈال دیا جائے گلے میں تو وہ فدیہ ہوگا، ہر مسکین کے فدیہ ہوگا ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرأت شاذہ ہے تو صورت میں نسخ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر جن کو روزہ طوق بنا دیا گیا. طوق کسے کہتے ہیں؟ وہ جو گردن کے اندر لوہا ڈال دیا جاتا ہے، پہلے غلاموں کے لیے ڈال دیتے تھے، اب ان کی گردن میں پڑا رہتا تھا، یہ علامت ہوتی تھی غلامی کی. تو مسلمانوں کے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن کافر جو کہ ظالم ہوتے ہیں تو وہ گلے میں طوق ڈال دیا کرتے تھے. تو وہ طوق گلے میں ہوتا ہے، اس کو اس کے ساتھ نقل و حرکت، ہر وقت گلے میں وہ لوہے کا وہ پڑا ہوتا ہے، وہ بھی بھاری قسم کا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ان لوگوں پر جن پر روزہ طوق بنا دیا جائے. تو روزہ طوق بنا دی جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ روزے کا ان کو تحمل نہ ہو.
روزہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو. تو اگر یطوقونہ کی قرات مان لی جائے تو صورت میں نسخ لازم نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جمہور علماء کے نزدیک جو قرات ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شروع میں اجازت تھی لیکن بعد میں یہ اجازت منسوخ کر دی گئی، اور ناسخ وہ آیت ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے من شہد منکم الشہر فلیصمہ. یہ پہلا قول. دوسرا قول ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، اگر ان کی قرات شاذہ لی جائے وعلی الذین یطوقونہ تو صورت کے اندر نسخ لازم نہیں آئے گا. ایک تیسرا قول بھی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں لا محذوف ہے، تو صورت میں عبارت یہ ہو جائے گی وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو بھی نسخ لازم نہیں آئے گا کہ ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. کتنے قول ہو گئے؟ 3. چوتھا قول بھی اختیار کیا گیا کہ حمزہ کس کے لیے ہے؟ سلب کے لیے ہے، تو باب افعال کا حمزہ کبھی سلب کے لیے آتا ہے. تو اس صورت میں یطیقونہ کا مطلب ہوگا کہ ان لوگوں پر جن سے طاقت سلب کر لی گئی ہو، جن سے روزے کی طاقت سلب کر لی گئی ہو، ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. کتنے قول ہو گئے؟ 4. اور ایک اور قول بھی ہے، اس کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، وہی بڑا خوبصورت ہے. وہ 5واں قول جس کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ یہ فدیۃ طعام مسکین سے فدیہ مراد نہیں ہے بلکہ صدقۃ الفطر مراد ہے. مراد یہ ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ضروری ہے کہ وہ صدقۃ الفطر بھی ادا کریں. وعلی الذین یطیقونہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، وہ صدقہ فطر ادا کریں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. تو یہ 5واں قول ہے. اس صورت میں بھی نسخ لازم نہیں آتا. تو یا تو یہ کہا جائے کہ یطیقونہ کی آیت منسوخ ہے، پہلا قول، اور اس کے ناسخ کیا ہے؟ من شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ. یا یہ کہا جائے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے یطوقونہ. تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں لا محذوف ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے ہے. 5واں قول یہ ہے کہ فدیہ سے صدقۃ الفطر مراد. چلو جی استاد جی کہاں 290 سے پتہ نہیں کہاں حاضر. استاد جی اگر کسی نے رمضان کے روزے کو عمدن چھوڑ دیا پھر اس کے بعد مر گیا، اس کے ورثہ اس کی طرف سے فدیہ دے دیا ادا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. ادا ہو جائے گا اس میں؟ دیکھو یہ تو اللہ ادا ہو جائے گا، یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ. لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ورثہ اس کی طرف سے دیں گے، اور دے دیں تو بہتر ہے کیونکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرما لیں گے اور اس مرحوم کو معاف فرما دیں گے. باقی لا یجب علی اللہ شیء، آپ علم کلام کے اندر پڑھ کر آئے ہو، لا یجب علی اللہ شیء، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں. ہم تو صرف بھیک مانگ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، باقی قبولیت تو اس کے ہاں ہے، قبول فرما لیتے ہیں. رحیم اور کریم، ہم لوگ سخت ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے. جی باب قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کو اس طریقے سے پڑھا فدیۃ طعام مساکین. یہ بھی قرات ہے فدیۃ طعام مساکین، اور پھر یہ فرمایا کہ ہی منسوخۃ، یہ منسوخ ہے. اور اس کی ناسخ کیا ہے؟ من شہد منکم الشہر فلیصم. اگلی روایت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مزر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن عبد الله عن يزيد مولى عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع
عن سلمة قال لما نزلت رضی اللہ عنہ وعنہم عن سلمة رضي الله عنه عنهم قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. اب یہ واضح حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو آدمی افطار کر کے فدیہ دینا چاہتا تھا وہ دے سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہو گئی جو اس کے بعد میں نازل ہوئی، فنسختھا، اس آیت نے آ کر اس کو منسوخ کر دیا. وہ آیت ناسخہ درمیان میں لکھی ہوئی ہے من شہد منکم الشہر فلیصم سے وجوب ثابت ہوا. جی. قال ابو عبد الله مات بكير قبل يزيد. ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بکیر کا انتقال ہو گیا تھا یزید سے پہلے، یعنی بکیر روایت کرتے ہیں یزید سے، لیکن یہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مروی عنہ کا انتقال پہلے ہوتا ہے، راوی کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں الٹ ہو گیا کہ راوی نے روایت کی، روایت کرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا، اور مروی عنہ جو تھے حضرت یزید وہ رحمہ اللہ تعالی وہ حیات رہے، اور یزید کی روایت ہے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ سے. جی. وبه قال حدثنا ابو معمر. حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بکیر کا انتقال ہوا سن 120 میں، اور حضرت یزید کا انتقال ہوا سن 146 میں. چلو جی. جی. مسافر اگر روزہ توڑ دیں، توڑ دے یا چھوڑ دے؟ چھوڑ دیں، روزہ رکھا لیکن دین کے درمیان میں نے توڑ دیں، اس میں کفارہ واجب ہوگا؟ لکھ کر اس کی صورت کیا ہوئی تھی لکھ کر سوال کرو. بدون عذر ہے، بدون عذر. یہی تو نا، پہلے لکھ کر سوال کرو کہ کس وقت وہ روانہ ہوا تھا اور کس وقت میں اس نے روزہ توڑا ہے، اس میں تفصیل ہے. چلو جناب. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حميد قال حدثنا مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقرأ على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين يقول على الذين يحملونه قال هو الشيخ يحملونه یعنی يحملونه کا مطلب ان لوگوں پر کہ جن پر روزہ بوجھ بن جائے، یحملونہ جن پر روزے کو بوجھ بنا دیا جائے، یعنی ان کے گلے کا طوق بن جائے، وہ فدیہ دے سکتے ہیں. جی. قال هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم امر ان يطعم كل يوم مسكينا. تو عبداللہ ابن عباس کی اگر یہ قرات لی جائے رضی اللہ عنہ کی تو صورت میں نسخ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح اگر لا کو محذوف مانا جائے تو بھی نسخ لازم نہیں آئے گا، اور حمزہ اگر سلف کے لیے لے لیا جائے تو بھی نسخ لازم نہیں آئے گا، اور اگر فدیہ سے صدقۃ الفطر مراد لے لیا جائے تو بھی نسخ لازم نہیں آتا. چلو جی. قال ومن تطوع خيرا يقول ومن زاد واطعم اكثر من مسكين فهو خير. یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جو آدمی نفلی کام کے اندر تطوع کرے یعنی زیادہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو فدیہ تو عطا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی شخص نے ایک کے بجائے 2 کو کھلا دیا تو نور علی نور ہے، نیکی میں اضافہ ہی ہے. 3 کو کھلا دے نور علی نور علی نور ہے، لیکن حکم جو ہے وہ صرف ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا ہے. باقی کوئی آدمی اپنے خوشی سے زیادہ کو کھلا دے، نیکی کے کام میں اضافہ کر دے، فهو خیر اللہ، تو یہ بہتر ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد اشرف بن حاجی عبد الرازق، تعلق ضلع قلعہ عبداللہ، تحصیل چمن سے ابتدائی تعلیم جامعہ دارالعلوم چمن میں حاصل کیا، اور درجہ ثانیہ سے درجہ سادسہ تک جامعہ امدادیہ میں تعلیم حاصل کیا، اور جامعہ ثانویہ سے تاحال یہاں زیر تعلیم. چلو بسم اللہ. نام. باب قولہ احل لکم لیلۃ. باب اچھا بابن، پھر تو ٹھیک ہے. ہاں. باب قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. روزوں کی رات میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا. یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کیا کرتے تھے تو اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا، تمہیں معاف کر دیا. تو اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں مباشرت کر لیا کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ نے جو اولاد تمہارے لیے لکھی ہے اس کو تلاش کرو. یہ ہے قرآن مجید کی آیت. اور یہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی بات حدیث شریف میں کہ رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد جماع کرنا یا کھانا پینا ناجائز ہو جاتا تھا. جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سو گئے تو سونے کے بعد پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا کھانا پینا یہ ناجائز ہو جاتا تھا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، اور منسوخ آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن ناسخ موجود ہے. اور اسی سے وہ بات ثابت ہوئی جو بالکل سال کے شروع میں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وحی صرف مطلوب نہیں ہوتی بلکہ وحی غیر مطلوب بھی وحی ہے. تو یہاں ناسخ تو موجود ہے مگر منسوخ غائب ہے. اور اس سلسلے میں کئی واقعات ہوئے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے رمضان کی رات میں. پھر جب گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کیا. بیوی نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی، میرے لیے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. عمر فاروق میں تو نہیں سویا، میرے لیے جائز ہے. تو پھر انہوں نے ہم بستری کر لی. اور بھی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور اجازت دے دی کہ رمضان کی رات میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو شرعاً جائز. چلو جی. بالسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية. آسان جی. باب قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد إلى قوله يتقون العاكف المقيم. اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کا. پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. اور عورتوں کے ساتھ ہم بستری مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت بھی دے دی کہ رات کو صبح صادق ہونے تک آپ جو چیز کھانا چاہیں یا پینا چاہیں تو وہ کھا پی سکتے ہیں. تو ممانعت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی بھی تھی، اس کی بھی اجازت ہو گئی فالآن باشروہن. اور ممانعت کھانے پینے کی بھی تھی سونے کے بعد، اس کی بھی اجازت دے دی گئی کہ کلو واشربو کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ صبح صادق صبح کاذب سے ظاہر ہو جائے. یعنی صبح کاذب کے بعد جب صبح صادق ظاہر ہو جائے پھر اس کے بعد تمہارے لیے کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے. اور آگے روایت میں آ رہا ہے کہ شروع میں صرف حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود نازل ہوئی تھی. من الفجر کا ٹکڑا بعد میں نازل ہوا ہے. اور اس سلسلے میں دو واقعے بھی ہوئے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. پڑھ لیجئے.
وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن شعبي عن عدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نزر فلم يستبينا فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما خيطان قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو هازم عن سهل بن سعد قال رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربطا. یا تو پڑھو ولم تنزل یا پڑھا جائے گا ولم تنزل. جی ولم تنزل من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. پہلی روایت یہ کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عدی ابن حاتم نے ایک کالا دھاگا لیا ایک سفید دھاگا لیا اور رات کے کچھ حصے میں اسے دیکھتے رہے لیکن کالا دھاگا سفید دھاگے سے نظر نہ آیا. جب صبح ہو گئی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے یہ دو دھاگے رکھے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ تو پھر بہت ہی چوڑا ہے اگر سفید دھاگا اور کالا دھاگا تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے. عدی ابن حاتم اگلی روایت عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ خیط ابیض خیط اسود سے کیا دھاگے مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری تو پھر گدی بڑی چوڑی ہے اگر تم ان دھاگوں کو دیکھ لو اپنے تکیے کے نیچے. فرمایا نہیں اس سے مراد ہے رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی. اگلی روایت ہے سالم بن سعد رضی اللہ عنہ کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ تو وَلَمْ تُنزَلْ مِنَ الْفَجْرِ لَمْ تَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ من الفجر کا ٹکڑا نازل نہیں ہوا تھا. اور لوگ جب روزے کا ارادہ کرتے تھے تو ایک آدمی اپنے پاؤں کے اندر سفید دھاگا اور کالا دھاگا باندھ دیتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا کھاتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ دونوں دھاگے ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے. تو اللہ تعالی نے اس کے بعد من الفجر کا ٹکڑا نازل کر دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس سے مراد دھاگا نہیں ہے. یہ معنی حقیقی مراد نہیں, ہر جگہ معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا مولانا. ہاں جی یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو کہ ہر جگہ حقیقت مراد ہوتی ہے. نہیں, اکثر جگہوں میں معنی مجازی مراد ہوتا ہے. تو یہاں معنی مجازی مراد تھا اور معنی مجازی خیط ابیض سے مراد ہے صبح صادق اور خیط الابیض سے مراد ہے رات کی سیاہی. تو جب صبح صادق رات کی سیاہی سے کھلے طور پر ظاہر ہو جائے اس وقت میں کھانا پینے کا حکم ختم ہو جاتا ہے, روزہ شروع ہو جاتا ہے. یہ مقصد ہے قرآن کا. تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے تھے اور اس کو دیکھتے رہتے تھے. اور ایک اور صحابی تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنے پاؤں کے اندر ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا باندھ لیا, اس کو دیکھتے رہتے تھے. جب یہ واقعات نازل ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ بعض صحابہ محاورہ نہ جاننے کی وجہ سے اس کو معنی حقیقی پر محمول کر رہے ہیں حالانکہ اس سے معنی مجازی مراد ہے, تو اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا ٹکڑا نازل کر دیا. اب آیت یہ ہو گئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے بھولے بھالے سے تھے. حضرت عدی ابن حاتم یا وہ صحابی جنہوں نے اپنے پاؤں کے اندر دھاگا باندھا تھا بیچارے بھولے بھالے سے تھے, ان کو پتہ نہیں چل سکا. نہ وہ بیچارے تھے نہ بھولے بھالے تھے مولانا. حضرت قاری صاحب نے فرمایا نہ وہ بیچارے تھے نہ بھولے بھالے, یہ ان کی تعبیر میں کہہ رہا ہوں.
اور فرمایا یہ عقلاء میں سے تھے، کیونکہ عدی ابن حاتم یا حاتم تائی کے بیٹے تھے، سردار تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ اصل میں بھولے پن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محاورہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے، اور اگر محاورہ انسان نہ جانتا ہو تو وہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے۔ پھر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لطیفے سنائے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں نا، بھولے آدمی تھے، زبردست محدث تھے، تو دیوبند میں آ کے رہنے لگے، کشمیر کے رہنے والے تھے۔ تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تم لوگ بڑے اردو دان ہو، لیکن الحمدللہ ہمیں بھی اردو خوب آ گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیے کہ یہ کریلا نیم چڑھا کا کیا مطلب ہے؟ کریلا نیم چڑھا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کریلا نیم چڑھا کا مطلب یہ ہے کہ کریلا ہو اور اس کو آدھا پکایا جائے، آدھا نہ پکایا جائے، کیونکہ نیم کہتے ہیں فارسی میں آدھے کو، تو کریلا آدھا کچا آدھا پکا، یہ ہے محاورہ کریلا نیم۔ وہاں جتنے لوگ تھے ہنسنے لگے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہے ہیں حضرت کہ آپ نے بالکل غلط مطلب بتایا۔ اردو میں کریلا نیم چڑھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کریلا کڑوا تھا، اوپر سے اس کی بیل جو ہے نا وہ نیم کے درخت پہ چڑھ گئی، وہ بھی کڑوی، تو کریلے کے اندر کڑواہٹ اور زیادہ پیدا ہو گئی، اس کو کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیا علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو عقل نہیں تھی؟ بھولے سے آدمی تھے، عاقل تھے، استاذ المحدثین تھے، لیکن محاورے کا پتہ نہیں تھا۔ پھر حضرت قاری طیب صاحب نے ایک اور لطیفہ سنا ہے، اور میں اسی طرح ایک اور بزرگ تھے، نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، شاید ساتھیوں میں سے کسی کو یاد ہو، تو وہ بھی دیوبند میں آ گئے تھے لیکن اردو نہیں آتی تھی۔ تو اب وہ جناب انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب تو جناب خوب میں اردو بول لیتا ہوں۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیے کہ بغلے جھانکنے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے بغلے جھانکنے کا مطلب کہ اس طرح جھانک لیے، اس طرح جھانک لیے۔ سب ہنسنے لگے، کہنے حضرت یہ مطلب نہیں ہے بغلے جھانکنے کا۔ پھر کیا مطلب ہے؟ بغلے جھانکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے کوئی جواب بننا پڑے، تو جب آدمی سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جب یہ بات کی تو وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ تو بغلیں جھانکنے کا لگے گا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں؟ کہ اس کو کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا، جواب بننا پڑا۔ اب یہ جو اساتذہ تھے علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ یا دیوبند کے دوسرے استاد، تو یہ کوئی ایسے بے وقوف یا بھولے تھوڑے ہی تھے۔ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ یا جن صحابہ کا یہ ذکر آ رہا ہے بھولے نہیں تھے، مگر ان کے قبیلے کے اندر یہ محاورہ نہیں تھا مولانا۔ ایک محاورہ ہوتا ہے جو آپ کے علاقے میں رائج ہوتا ہے، مثلا خیبر پختونخوا میں آپ آ کے ہمیں سناؤ تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم اس کا کچھ مطلب بیان کریں گے، حالانکہ آپ کے ہاں اس محاورے کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو یہ محاوروں کا فرق ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک زبان میں ایک محاورہ مستعمل ہوتا ہے، پنجابی کا ایک ہی محاورہ ادھر چل رہا ہے دوسرے علاقے کے اندر نہیں چل رہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ عربی کا جو محاورہ تھا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو یہ مدینہ کے اور یہ حضرات تو پہچانتے تھے، لیکن جو دوسرے قبائل کے حضرات تھے جن میں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، وہ اس محاورے سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کو محمول کیا معنی حقیقی پر۔ جب اس طرح کے 2 واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یعنی ٹکڑا نازل کر دیا من الفجر کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس سے خیط ابیض یا خیط اسود سے معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی مراد ہے، دھاگا مراد نہیں ہے بلکہ صبح صادق اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ واللہ سبحانہ۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا۔